السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہماری کہانی کا موضوع ہے چور بندر۔ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک دن ایک سپیرا سانپ پکڑنے کے لیے جنگل میں گیا۔ صبح سے دوپہر تک سانپ کی تلاش میں وہ جنگل میں بھٹکتا رہا، لیکن اسے ایک بھی سانپ نظر نہیں آیا۔ دیر تک بھٹکنے کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو چکا تھا۔ بھوک اور پیاس بھی لگی ہوئی تھی۔ پاس ہی ایک سایہ دار پیڑ تھا۔ کھانے اور آرام کرنے کے لیے وہ پیڑ کے نیچے آ گیا۔ اس کے پاس ایک مٹی کی ہانڈی تھی جس میں اس نے دوپہر کے کھانے کے لیے دہی اور روٹی محفوظ کر رکھی تھی۔ سپیرے نے ہانڈی کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور دہی روٹی نکال کر بڑے ہی مزے سے کھانے لگا۔ پیٹ بھرتے ہی اس کی جان میں جان آ گئی اور اعصاب پر کھانے کا سرور چھانے لگا۔ چنانچہ ہانڈی ایک طرف رکھ کر وہ سستانے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے زیادہ وقت نہیں ہوا تھا کہ سانپ کی پھنکار سن کر وہ پھرتی سے اٹھ بیٹھا۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف تیزی سے سانپ کو تلاش کرنے کے لیے لگی ہوئی تھیں۔ پھر پاس کی جھاڑی میں ایک سانپ کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہیں رہی۔ سانپ اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن بہت ہی زہریلا معلوم ہوتا تھا۔ سپیرے نے اپنی بین سنبھالی اور دبے قدموں چلتا ہوا جھاڑی کے قریب پہنچ گیا اور سانپ کے ہوشیار ہونے سے پہلے ہی اس کے سامنے جھوم جھوم کر بین بجانے لگا۔ سپیرے کو جھومتا دیکھ کر سانپ بھی جھومنے لگا۔ اس پر مدہوشی چھانے لگی اور یہاں تک کہ وہ ایک دم مست ہو گیا۔ اس کو مدہوش دیکھ کر سپیرے کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ اس نے بین ایک طرف رکھی اور پھرتی سے سانپ کا پھن پکڑ لیا۔ سانپ نے اپنے بل کھاتے ہوئے جسم سے سپیرے کے ہاتھ کو گرفت میں لینا چاہا۔ سپیرے نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور پٹاری دور پڑی ہوئی تھی۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور پاس ہی ہانڈی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اس کا ڈھکن اٹھایا اور اس کے اندر سانپ کو لٹا دیا۔ لیٹتے ہی نہ جانے سانپ کو کب نیند آ گئی اور وہ سو گیا۔ وہ سپیرا بھی وہاں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگا۔ اس نے ہانڈی کو اوپر سے بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بندر اچھلتا کودتا اس پیڑ پر آ پہنچا۔ کچھ دیر تک وہ مختلف شاخوں پر اچھلتا کودتا رہا، پھر ایک شاخ پر بیٹھ کر نیچے دیکھنے لگا۔ سپیرے پر سے اس کی نظر نہیں ہٹ رہی تھی اور اس کے پاس پڑی ہوئی ہانڈی پر جگہ جگہ دہی کے دبے دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ گیا۔ اس کی نیت خراب ہو گئی اور وہ ہانڈی کے لذیذ کھانے پر قبضہ جمانے کے لیے آہستہ آہستہ ہانڈی کے پاس آ گیا۔ سپیرا گہری نیند سو رہا تھا۔ بندر موقع کا فائدہ اٹھا کر ہانڈی لے کر ایک ہی چھلانگ میں پیڑ پر چڑھ گیا۔ پیڑ کے نیچے اتر آیا۔ اب اس نے ہانڈی سے کپڑا ہٹایا تو اسے بڑی ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ آج تو اسے بہت ہی اچھی چیز پر ہاتھ مارا ہے، بندر خوشی سے پھولا نہیں سمایا۔ وہ کھانے کے لیے اتنا بےتاب تھا کہ ایک ہی جھٹکے میں ہانڈی کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا۔ سانپ بہت ہی غصے میں تھا۔ منہ کھلتے ہی اس نے اپنا پھن تیزی سے باہر نکالا اور بندر کو ڈس لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا زہر بندر کے تمام جسم میں پھیل گیا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ مردہ ہو کر ہانڈی کے پاس بے خبر سوئے ہوئے سپیرے کے پاس آ گرا۔ اس آفت ناگہانی سے سپیرے کی آنکھ کھلی اور کیا دیکھتا ہے، حیرت سے اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ مردہ بندر اور مٹی کی ہانڈی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو کے پاس دیکھا۔ پھر اس نے اوپر دیکھا جہاں اس کا کپڑا بھی سائڈ پہ ہٹا ہوا تھا اور سانپ کہیں بھی دور دور تک دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ سپیرا پوری بات کو سمجھ گیا اور اس نے ایک بار پھر مردہ بندر کی طرف دیکھا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکل گیا کہ چوری کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ جی بچوں، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔